یہ تو ایک میجر جنرل کا بیٹا تھا اس لیے ہیڈ لائنز بنی، ورنہ کتنے لوگ بلوچستان میں ہوں یا آپ کے جو باقی پیریفرل ایریاز ہیں وہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا. فن وے آف پٹنگ اٹ از کہ بالی ووڈ کو فائنلی پاکستان کی ایک اسکرپٹ پسند آ گئی ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا شاید میچ تھا ورلڈ کپ کا 2015 کا آئی بلیو، اور ایک اسکور پہ 4 آؤٹ تھے ہمارے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز، جہاں ہم ہفتے بھر کی ٹاپ نیوز سٹوریز کو آپ کے لیے کنٹیکچوئلائز کرتے ہیں. میرا نام ہے سید فراز حسین، میرے ساتھ ہیں عائشہ علی اینڈ عدیل سمر. السلام علیکم. تو یہ بتائیں عائشہ، رمضان کا پہلا ہفتہ کیسا گزرا آپ کا ویک؟ ویک تو بہت اچھا تھا. موسم کے حوالے سے روزے تو بہت اچھے گزر رہے تھے، بٹ پروڈکٹیوٹی بہت ہی ڈاؤن دا ڈرین گئی ہوئی ہے، بالکل نہیں سمجھ آ رہا. عدیل آپ بتائیں. اچھا تھا ویک یار، رمضان کا پہلا، بٹ انفارچونیٹلی آئی واز ویل، تو بس تھوڑی سی ہیلتھ کمپلیکیشنس تھی، باقی اٹ واز گڈ. عدیل میں بتاتا چلوں، عدیل کی طبیعت بڑی خراب تھی، اسپیشلی ریکارڈنگ کے لیے یہ آئے ہیں یہاں پر، تو اس کی تعریف کرنا بنتا ہے. ابھی ریسنٹلی نیشنل اسمبلی نے ایک بل پاس کی ہے جس کا نام ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023، جس میں جو کرٹیل کی گئی ہیں پاورز چیف جسٹس کی سو موٹو لینے کی یا پھر بینچ میکنگ کے اوپر، ان چیزوں کو کرٹیل کیا گیا ہے. اب چیف جسٹس کی بھی وہ لمیٹیشن لگانا ہے کس چیز کے اوپر وہ سو موٹو لے سکتے ہیں، یا بینچ میکنگ میں کون لوگ انوالوڈ ہوں گے. کہا جا رہا ہے کہ جو 3 سینئر موسٹ جج، یعنی ایک چیف جسٹس ہوگا اور اس کے علاوہ جو 2 سینئر موسٹ ججز ہوں گے وہ انوالوڈ ہوں گے. اس کے علاوہ جب یہ ٹیبل کی گئی تو وہاں پہ نارتھ وزیرستان سے جو ایم این اے محسن داور صاحب، انہوں نے ایک اس کے اندر فردر ایک امینڈمنٹ سجیسٹ کی. وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو آرٹیکل 184 کا سیکشن 3 کے آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے اس سے نقصان اٹھا چکے ہیں، تو ان کی کسی قسم کی لک آفٹر کرنا یا وہ کیا ان کے لیے ایک بہتری کی جا سکتی ہے. تو وہ یہی ہے کہ جب امینڈمنٹس ہو جائیں گی تو 30 days کا ٹائم دیا جائے گا. وہ لوگ جو کسی طرح سے وکٹم ہیں سو موٹو پروسیڈنگس کے، انہوں نے مثال تو دی تھی جس طرح وہ کراچی کے نیسلا ٹاور کا وہ کیس تھا، تو اس طرح کے کیسز میں لوگ وہ کر سکتے ہیں. لیکن اب یہی ہے کہ اس کی ریپریکشنز کافی زیادہ ہوں گی. سو موٹو اتنے زیادہ کیسز لیے گئے ہیں، کتنے لوگ آئیں گے اپیل کریں گے دوبارہ سے. تو سب سے پہلے تو عدیل آپ یہ بتائیں کہ امینڈمنٹ سے پہلے یہ سارا جو حساب کتاب ہے سو موٹو کا، بینچ میکنگ کا، یہ کس طرح ہوا تھا؟ یار سو موٹو اٹ سیلف، میں نے لاسٹ آئی بلیو ایپیسوڈ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ کانسٹیٹیوشنلی کچھ چیزیں پروویژن دی جاتی ہیں فار دی بیٹرمنٹ آف دی پیپل، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان، یا پھر پاکستان کی صرف نہیں بلکہ باقی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی آلموسٹ یہ سچویشن ہوتی ہے کہ جس کے پاس پار آتی ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو اپنے پاس جتنی زیادہ ایکسرسائز کر سکے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اس کو موسٹ ریسنٹ کسی سینیریو کے ساتھ اگر ہم جوڑ سکتے ہیں تو وہ بیسیکلی 2-3 دن پہلے جو اختلافی نوٹ آئے تھے جسٹس آئی بلیو منصور اور مندوخیل کے، ان میں انہوں نے بیسیکلی 1 مین شو کی بات کی تھی، اور وہ بیسیکلی اسی کو ٹارگٹ تھا کہ جو سو موٹو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے بنا دیں یا کسی جو میٹر ہے اس کو ٹیک اپ کر لیں. اسی طرح بینچ میکنگ کا، خیر بینچ میکنگ از اندر تھنگ، اس پہ ہم بعد میں آ جائیں گے. اچھا، اب سو موٹو کا جو مین چیز اب تھی وہ یہ تھی کہ بیسیکلی ایک تو یہ کہ وہ پبلک میٹر ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس میں رائٹس آف دی سٹیزنس انوالو ہوں، تب آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اب یہ بہت اس طرح کی چیز ہے کہ جو آلریڈی ویسے کورٹس ہی ڈٹرمن کرتی ہیں آپ کے رائٹس، آپ کی وائلیٹ ہوتی ہے، آپ کورٹ میں ہی جاتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ پولیٹیسائزڈ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جب بھی کانسٹیٹیوشنلی میٹر کورٹ کے پاس آتا ہے یا پھر خود کورٹ اس کو ٹیک اپ کرتی ہے تھرو سو موٹو، تو اس میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کورٹ یا وہ سپریم کورٹ پرٹیکولرلی وہ کسی پارٹی کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے، تبھی وہ ٹیک اپ کرتی ہے اور وہ ایک فیصلہ دیتی ہے. لیکن اس ساری یہ اتنی کمپلیکس سی سچویشن ہے کہ جس میں میرے خیال سے ایک چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے. لیکن اوور آل اگر میں جنرلی اس پہ بات کروں تو وہ یہ ہے کہ جو بھی ریسنٹ امینڈمنٹس ہیں شاید یہ بہت پہلے آ جانے چاہیے تھے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں پرٹیکولرلی ہمارے ہاں پاکستان میں جو سپیریئر ججز ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کسی پروسیس کے تھرو نہیں آتے، وہ سیدھا اپوائنٹمنٹس کے تھرو آتے ہیں. جب وہ اس طرح آئیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے ون کین سرٹنلی ڈاؤٹ کہ ان کی شاید پولیٹیکل ایفیلیشن کسی کے ساتھ. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ پرٹیکولرلی ٹارگیٹ کرتی رہی ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان کا ایک ریلیٹیو ہے جو کہ پی ٹی آئی میں ہے، تو وہ پی ٹی آئی ہمیشہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بھاگ جاتی.
دس از دی نو لیگ اسٹانس. میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, بٹ انفارچونیٹلی یہ ہے. بتائے جب اس طرح کی سچویشن ہو کہ آپ کا جسٹس جو بیٹھا ہوا ہے اس کا کوئی ریلیٹیو ہے جو کہ اگریوڈ پارٹی میں ہے یا پھر جو کہ دوسری پارٹی میں ہے, تو ظاہر سی بات ہے بائسنس کا ایک جو ایک چیز ہے وہ پبلک میں آتا ہے, رسپیکٹیو وہ پبلک جو ہے وہ سپورٹر ہے کسی پارٹی کی یا اگینسٹ ہے. بٹ اس چیز کو ایکسرسائز کرنا ایک اچھی چیز ہے, ایک سو موٹو ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اگر نہیں ہوگا تو پھر تو آپ ایک طرح کا آپ نے ڈکٹیٹرشپ قائم کر دیا. ایگزیکٹلی. لیکن اس کے لیے یہ چیز زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ سینئر موسٹ ججز, ابھی اس کیس میں ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ایک ٹاک شو سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹاپ 3 کیوں کیا. آپ اب اس کیس میں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جو جسٹس بندیال ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹاپ 2 جو سینئر موسٹ ہیں ان کو ہمیشہ اگنور کر رہے ہیں. ایک قاضی فائز عیسیٰ اور ایک دوسرے میں نام ذہن میں نہیں آ رہا, تو ان دو کو ہمیشہ اگنور کرتے ہیں, کسی بینچ پہ ان کو نہیں رکھتے اپنے ساتھ. سو دس واز اب ان سے پوچھا گیا یہ جو تارڑ صاحب ہیں ان سے ایک شو میں کہ یہ آپ نے کیوں کیا, اب یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ صرف یہ 4 مہینے, کیونکہ 4 مہینے کے بعد انہوں نے چلے جانا, اب وہ دیکھے تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, ٹاپ 3 سینئر موسٹ رکھے ہیں ہم نے, یہ نہیں کہا کہ ٹاپ 3 ہماری مرضی کے ہوں گے. تو ٹاپ 3 سینئر موسٹ میرے خیال سے تو اس کا بہتر حل, میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جب بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر ٹیک اپ ہو یا سو موٹو ہو, جس طرح وہ 2 ججز نے اختلافی نوٹ دیا کہ اس کی جو اپروول ہے وہ ہر ایک سپریم کورٹ کے جج, آئی بلیو 17 ہے تعداد ہماری, 17 ہے, تو اگر 17 ہے تو ہر کسی سے اپروول ہونی چاہیے اس کی, اور پھر اس میں فیصلہ دیکھیں کہ زیادہ فیصلہ کیا کہتا ہے کہ سو موٹو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ٹیک اپ ہو رہے ہیں تو اس کی سماعت بھی تقریباً 17 کے 17 ججز کو ہی کرنی چاہیے. آپ کسی کو بھی سائڈ پہ کریں گے تو اٹ اپیئرس ٹو بی کہ وہ جو ہے نا آپ کسی کو سائڈ لائن کریں. اچھا, اس میں ایک مسئلہ پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ کافی بار ایسا ہوتا ہے کچھ ججز جو ہیں وہ ویکیشنز پہ ہوتے ہیں, اور اس بات پہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جو ججز ہیں ان کی ویکیشنز بڑی ہوتی ہیں. اگر آپ سمر ویکیشنز ان کی دیکھیں وہ 3-4 مہینے تک جاری. میں آپ کو بتاتا ہوں, اب جب سمر ویکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, یوزلی کانسٹیٹیوشنل میٹرز تب ٹیک اپ ہوتے بھی نہیں ہیں. ہاں اگر ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے چیزیں, تو اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں, اب یہ چیز تو نہیں ہے ایسا کہ آپ یہ کہیں کہ جو ہے وہ جج کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے, آپ اس کو لنک پہ لے کے اس کی سماعت کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی چیز پلے ہوتی تو نہیں دیکھنی نا, آپ نے آرگومنٹس سننے ہیں تو آپ ان کو لنک پہ لیں, آپ ان کے بھی فیصلہ نہیں, اور جب وہ واپس آ جائیں تب مل کے فیصلہ لکھ کے اس کو ڈیسائیڈ کر لیں. ہمارا کون سا اتنا کوئی سوئفٹ میٹر جسٹس سسٹم ہے جو آج ٹیک اپ کرے اور اسی دن رزلٹ دے دے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. آئی تھنک کہ یعنی اب جس طرح جو پاورز ہیں سپریم کورٹ کی وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ڈکٹیٹ کرتا ہے, رائٹ, تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ نے ایکچولی ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کی پاور پہ, تو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی ایک امینڈمنٹ لانی چاہیے, نہ کہ آپ ایک بل لائیں جو کہ بعد میں جو ہے وہ آلٹر ہو سکے یا ختم ہو سکے. اس قسم کا جو سلوشن ہے وہ بہت ہی میرے خیال سے تو بہت ٹیمپریری. لیکن آئی تھنک اگر وہ کانسٹیٹیوشن کی سائڈ پہ جائیں گے تو یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے, اور اس وقت 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی انہیں. تو یہی تو بات ہے نا کہ یعنی nobody is willing to put in the effort to actually جو یعنی اب یہ چیز ہے سو موٹو ایکشنز کی پاور لمٹ کرنا is one thing that can have like lasting impact on پاکستان جوڈیشری کی پاورز, اور جس طرح سے ہمارے یعنی پولیٹیکل سسٹم چلتا ہے اس کو تھوڑا سا آلٹر کرنے کی پاور ہے اس میں. بٹ obviously ہم تو جلدی میں ہم تو الیکشنز وہ کروانے ڈیلے کروانے. Sorry to say but I still remember, ابھی تو وہی بات ہے نا کہ ساری پارٹیز ہیں نہیں اسمبلی میں. آپ دیکھ لیں کہ ہماری قوم کی پریورٹیز کے ہم جو ہے وہ ایک آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے ساری پارٹیز کتنی جلدی تیار ہو گئی تھی, اور اس میں نہیں ہو رہی, حالانکہ یہ فیوچر کا مسئلہ ہے. اچھا, اس میں ایک 2 چیزیں میں نوٹیبل مینشنز ٹائپ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ سارا جس طرح آپ نے کہا کہ الیکشنز ملتوی کرنے ہیں تو اتنی جلد بازی کی جا رہی ہے, تو یہ بات واقعی اٹھائی جا رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹر اس وقت چل رہا تھا, یہ ایک صحیح ٹائم نہیں تھا کہ سپریم کورٹ ڈیوائڈیڈ نظر آئے, اسے ایک یونائٹیڈ فرنٹ لینا چاہیے تھا. اب جو آرگیومنٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا جائے جو جوڈیشل ایکٹیویزم جو شروع ہوئی ہے وہ چودھری افتخار صاحب کے دور میں ہوئی, اور انہوں نے آلموسٹ 70 یا اس سے زیادہ سو موٹو ایکشن لیے, اور پھر کچھ عرصے بہتر رہا. لیکن ثاقب نثار صاحب جب آئے تو انہوں نے تو کافی زیادہ اس سے بھی زیادہ کیے, تو ان کے آلموسٹ 100 کے قریب سو موٹو وہ تھے. تو یہ آرگیومنٹ چل رہی ہے کہ اگر یہی سو موٹو ہی مسئلہ تھا تو اس وقت کیوں نہیں لیا گیا. لیکن بات پھر وہ یہ کہ اس وقت ان پارٹیز کو سوٹ کر رہا تھا, ان کے پالیٹکس کو سوٹ کر رہا تھا, تو وہ مان گئے. جب انہیں سوٹ نہیں کرتا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے.
اچھا اس کے بعد ایک جو ایک بڑی خبر ہے اور ایک تھوڑی سی ڈپریسنگ بھی ہے، ایز اے سویلین آپ کو تھوڑا بہت شک ہوتا ہے کہ آپ کی کیا اس ملک میں حیثیت ہے. حسن عسکری کا جو کیس ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے اور ان کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ابھی ریسنٹلی. تو سب سے پہلے تو عائشہ آپ یہ بتا دیں کہ کیس کی وہ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے کیس کا. سو بیسکلی حسن عسکری واز اے سویلین جو ان کے فادر ہیں وہ آرمی میں سرو کیا تھا انہوں نے، وہ بھی اب ریٹائرڈ ہیں، میجر جنرل کی رینک پہ وہ بھی سرو کیا تھا، ایک ہائی رینکنگ آفیشر. تو اس پہ جو ہے وہ دا سن حسن ہی روٹ این اوپن لیٹر ٹو لمٹ باجواز ایکسٹینشن. یہ باجوہ کے ٹائم کی بات ہے کہ یعنی اس کو بار بار ایکسٹینشن مل رہی تھی تو اس کو منع کیا گیا تھا، اور اب جو ہے وہ دا فیملی فائنلی ڈیسائیڈیڈ ٹو بریک دیئر سائلنس. اور ان کے ابو نے یہی کہا پریس کانفرنس میں کہ ہم نے ہر کوشش کر لی ہے اور اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا، تو ہم جو ہے وہ اب سب کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے جو ہے وہی یعنی اوپن لیٹر تھا، اٹ واز کنسیڈرڈ. اس کے کانٹینٹس میرے خیال سے تھوڑے کنٹروورشل ہیں کیونکہ نو بڈی نوز واٹ دا لیٹر ایکچولی. بالکل، یہ انہوں نے ایک پوائنٹ ریز بھی کیا کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ لیٹر کے اندر کنٹروورشل کیا چیز تھی. بالکل. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اب یہ چل رہا ہے. اچھا انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ چیز مینشن کی ہے کہ کوئی کاپی الزام کی کیا ایلیگیشنز کی کیا کاپی ہے، یا پھر آرڈر جو تھا اس کی کاپی نہیں پرووائڈ کی گئی. 5 سال کی انہیں قید ہو گئی ہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے اغوا کر کے لے گئے تھے. تو آئی تھنک وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی وارنٹ نہیں تھا، بس اٹھا کے لے گئے اور کورٹ مارشل کر دیا گیا. اچھا اس میں ایک چیز جو ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ لائر الاؤ نہیں کیا گیا انہیں وقت پہ، اور جب کیا گیا تو ایک بڑا لمیٹڈ ٹائم دیا گیا کہ آپ لائر ہائر کر لیں. ایک جو چیز کیونکہ یہ ٹی سی ایم پہ میں انٹرسٹڈ تھا یہ اسٹوری کرنے کے لیے، تو میں نے کچھ لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا تھا. ثاقب بشیر صاحب کو میں نے ریچ آؤٹ کیا تھا ویسے، کیونکہ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا اور وہ ہائی کورٹ میں رپورٹنگ کرتے ہیں. تو ان کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جو یہ کیس تھا وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی. ایک تو ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی، پلس الاؤڈ نہیں تھا اس کیس کے بارے میں رپورٹ کرنے کے لیے کورٹ کی طرف سے. تو آئی تھنک میرے خیال سے بیسک ہیومن رائٹس ایک بندے کے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ وائلیٹ کیے گئے ہیں، اس کے بعد رپورٹنگ بھی نہ کرائی جائے ایک ایسے ادارے کے حکم کی طرف سے جس کا ابھی ہم نے بات کی کہ وہ سول لبرٹیز یا پھر آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا، اور دوسری طرف وہ اس کیس کو نہیں چلنے دے رہا. عدیل یہ بتائیے گا کہ اگر ہم سول لبرٹیز کی بات کریں تو اس کیس کا اس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ یار جس طرح آپ نے بات کی اور جس طرح بیک گراؤنڈ بتایا بیسیکلی کہ مطلب بغیر وارنٹ کے ایک طرح کا ہوا، ایک تو مجھے یہ ہمارے ہاں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، اور پرٹیکولرلی شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز پہ رائٹس پہ یا لبرٹیز پہ اتنی فوکس ہی نہیں ہے. لوگوں کا بیسک نیسیسٹیز پہ ہی بس فوکس ہے کہ ہمیں 3 وقت تک کھانا مل جائے گا، دیٹس انف فار اس. اب جسٹ لائک یہ ہے، مطلب اس طرح کے ہزاروں کیسز ہیں. اب اس پرٹیکولر کیس کے اندر آئی ڈونٹ نو ویدر کون سی کورٹ ہے، سویلین کورٹ ہے یا دوسری کورٹ ہے، کہاں پہ کیس چلا ہے. irrespective آف دس سرٹنلی اگر آپ اس کا پورا سرکمسٹانسز دیکھیں، پوری سچویشن دیکھیں تو اٹ لکس کہ یہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ ریاستی تشدد کہہ سکتے ہیں آپ، ایک ایگزامپل بنایا گیا. ایگزیکٹلی. اور لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے نا کہ ہمارے ہاں اب آپ صرف اس کو اب فار ایگزامپل اب یہ ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف تھا کیس، ایک انسٹیٹیوشن نے اس کو پرسو کیا. میں اس انسٹیٹیوشن پہ جانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے عمران خان کے دور کے اندر اور نواز شریف کے دور کے اندر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کس طرح کے جو لاز اپروو کروائے تھے کہ بھائی آپ جو ہے وہ آن لائن کچھ پبلش نہیں کر سکتے. ابھی ریسنٹلی جو ایک کرایہ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آدمی کے اوپر کرٹیسائز کرائیں گے تو آپ کی جو پرائیویٹ ایسیٹس ہیں وہ بھی سیز کیے جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی اس حد تک جایا جا رہا ہے. بالکل بالکل. اور یہ اس میں آپ کسی گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نہیں کیا. جو بھی پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے تو وہ دے آلویز ٹرائی ٹو پلیز دی اسٹیبلشمنٹ رادر دین گوئنگ کہ وہ سول لبرٹیز کو انشور کرائیں رسپیکٹیو آف دی انسٹیٹیوشن. دیکھیں انسٹیٹیوشن کی میں پچھلے دنوں کہیں پڑھ رہا تو بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ انسٹیٹیوشن جو ہے ان کے رائٹس نہیں، ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی، ہمیشہ ان کی رسپانسبلٹیز ہائر ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں لیکن کچھ ہیں انسٹیٹیوشنز جن پہ اس طرح جو ہے نا وہ نہیں کیا جاتا. تو یہ لیکن اس ساری چیز کے اندر میرے خیال سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پولیٹیکل ول ہے.
جب تک پارٹیز کے اندر پولیٹیکل ول انوالو نہیں ہوگی تب تک یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک پارٹی, فار ایگزامپل آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو پارٹی بھی گورنمنٹ سے نکلتی ہے وہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہے, اور وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ آ کے سول لبرٹیز کو ایگزیکٹلی, لیکن وہ جو ہی آتے ہیں گورنمنٹ میں تو وہ تو اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ پچھلی گورنمنٹ کے سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. وہ 1 پیج والا ایک حساب ہو جاتا ہے نا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. سو لیٹ سی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کا کیس کیا چلا ہے. آئی ایم سوری مجھے پوری اس کی انفارمیشن نہیں ہے, بٹ اسٹل دیکھیں بے شک وہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آرمی کا ہے, بٹ اسٹل دے آر سٹیزن آف پاکستان. تو وہ ایک بیسک سٹیزن آپ کسی طرح بھی اس کو مطلب اس طرح پرسیو نہیں کر سکتے کہ ایک بندے کو اٹھا کے لے گئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, کیس بھی ہو گیا ہے, سزا بھی ہو گئی ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم پریس کانفرنس کر دیں. تو اٹ ڈزنٹ لک ایون سویلین, مطلب ایک سول معاشرے میں یہ چیز اچھی نہیں لگتی, سویلائزڈ معاشرے میں. اچھا میں یہاں پہ مینشن کروں گا کیونکہ ہم یہ بات کریں کہ ایک سویلین کو اٹھا کے کورٹ مارشل کر دیا گیا. میری یاد سے کچھ عرصے پہلے ایڈوکیٹ الیاس صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی, مشرف صاحب کے یہ لائر رہ چکے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی حاضر سروس آفیسر ہو اور اس کے اوپر آپ نے FIR کرانی ہو یا کوئی پروسیڈنگس کورٹ کی پروسیڈنگس ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. تو میں یہاں پہ جو مینشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ ڈفرینس دیکھیں. ایک حاضر سروس اگر آپ نے آفیسر کے اوپر کوئی پروسیڈنگس کرنی ہو تو سب سے پہلے آپ کو لکھنا اجازت لینی ہوتی ہے اس کا جو کمانڈر ہوتا ہے اس سے کہ اس بندے نے یہ کیا ہے, ہم اس کے ساتھ پروسیڈنگس کرنا چاہتے ہیں, آپ بتائیں کہ یہ آرڈنری کورٹ میں ہوگی یا یہ جو آپ کے کورٹ مارشل ہوگا. تو آپ ان سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کے بندے کے ساتھ ہم اس کورٹ میں پروسیڈنگس کریں یا اس کورٹ میں. لیکن سویلینس کو وہ کوئی رائٹس نہیں دیے جا رہے, اٹھایا کورٹ مارشل کیا سائڈ پہ. اور وہ بھی ایک میجر, یہ صحیح بات ہے کہ کتنے لوگ ہوتے ہوں گے, یہ تو ایک میجر جنرل کا بیٹا تھا اس لیے ہیڈ لائنز بنی, ورنہ کتنے لوگ بلوچستان میں ہوں یا آپ کے جو باقی پیریفرل ایریاز ہیں وہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا. ابھی ہم نے بات کی کہ سویلینس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی اس ملک میں, تو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کچھ بہت ہی ہریفک ویژولز آئے, لوگ جو ہے وہ چڑھے ہوئے ہیں ٹرکس پہ جو آٹا لا رہے ہیں ان کے لیے. اور ایک بلکہ مصطفیٰ حنیف صاحب تھے جنہوں نے جو ہے وہ کراچی میں 10 روپے پر kg فروٹس بیچنے کا وہ کیا تھا, اور ان کی اس پہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ اچانک سے آ گئے اور صحیح اسنیچنگ اور وہ سب چل رہی وہاں پہ. تو بہت ہی یعنی انہیومین سی ایک وہ آ رہی تھی آپ کو وائب اس ویڈیو سے. لیکن یعنی آن دا ہول آئی تھنک کہ رمضان جب سے اسٹارٹ ہوا ہے تو ویو سین بہت ہی ایکسٹراڈنری رائز ان پرائسز. وہ تو ایک آپ کا انفلیشنری ٹرینڈ تو چل ہی رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی پیاز بہت مہنگی ہو گئی, آپ کا آٹا بہت مہنگا ہو گیا, اور پھل اور دالیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں پرائس میں. بٹ پاکستان از دین تو اونلی کنٹری دیٹ از سفرنگ فرام دس انفلیشن. کاسٹ آف لیونگ کرائسس جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے, اور دنیا بھر میں جو ہے وہ مسلمان جو رمضان سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے, پرٹیکولرلی ان کنٹریز میں جو کہ فار انسٹنس سیریا ہو گیا, ٹرکی ہو گیا, جن کا ابھی جو ہے وہ ارتھ کویک سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر تو بہت ہی برا حال ہے, لیبنان میں بہت برا حال ہے. وہاں پہ جو ہے وہ ان کی میرے خیال سے پچھلے مہینے کی بات ہے کہ ان کا جو ڈالر جو ہے وہ 100,000 تک پہنچ گیا تھا, ان کی لیبنیز ڈالر ورسز دا US ڈالر. تو وہ بہت ہی ایک آل ٹائم ہائی اس پہ آ گئے تھے. اور اب جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کے پاس دے ڈونٹ ہیو انف منی ٹو افورڈ ایون جو بیسک آپ کے اسٹیپل فوڈز ہوتے تھے نا, جس طرح کھجوریں وہاں پہ اگتی ہیں جگہوں پہ, یا جو بھی ان کے لوکل فوڈز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان ایکسیسیبل ہو گئے ہیں. سو دس رمضان آئی تھنک ہمیں تھوڑی سی ہم سب کو ایک ایفرٹ کرنی چاہیے ٹو انکلوڈ دوز ان آر میلز جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے ان چیزوں کا. اور اس میں آئی تھنک ایک بات یہ بھی کرنی چاہیے کہ فار ایگزامپل آپ نے بات کی اسٹیمپیڈس آٹے کی لائنوں میں, یا پھر رمضان میں لوگوں کے پاس افطاری کرنے کو کچھ نہیں ہے, روزہ کھولنے کو کچھ نہیں ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں ہماری پالیٹکس میں جس قسم کے وہ چل رہے ہیں. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, کافی رسپانسیبل ایک فیڈرل منسٹر کی, اور وہ ایک بڑے اپوزیشن لیڈر آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان کو جو ایک تھریٹن کیا گیا. خیر ان کی طرف سے تو ان کا ایک آ چکا ہے, کلیریفیکیشن آ چکی ہے کہ میں ایک پولیٹیکل ووٹ کے تھرو میں ختم کرنا چاہ رہا تھا, لیکن بیسکلی ان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ اب معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یا تو خان صاحب رہیں گے یا ہم رہیں گے.
اس کے جواب میں خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نہیں رہیں گے. اچھا یہ اس لحاظ سے میں یہ آرٹی کی لائنس وغیرہ کے لحاظ سے مس مینجمنٹ کی کافی زیادہ, کیونکہ دیکھیں یہ چیز تو ہے کہ چلیں گورنمنٹ سبسڈیز تو دیتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جو وہ سبسڈیز یا وہ سبسڈائز چیزیں ہیں یا پھر وہ جو مفت چیزیں دے رہی ہے گورنمنٹ, وہ اس طرح نہیں پرووائڈ کر پا رہی ڈیزرونگ لوگوں کو, بلکہ وہ لائنس لگتی ہیں اسی طرح تماشا لگتا ہے. کل پرسوں ایک پکچر آئی تھی, آئی ایم ناٹ شیور ویدر دیٹ واز ٹرو اور ناٹ, سوشل میڈیا پہ ہی میں نے دیکھی تھی کہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر پہ پہنچے ہوئے ہیں مفت آٹے کی تقسیم دیکھنے کے لیے. مطلب دس از دی سچویشن رائٹ ناؤ, لٹرلی اوورسی کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں اب یہ کوئی اتنی مجھے تو سمجھ نہیں آتی, لائک وائی وی آر شارٹ آف سولوشنس ان دس. ایٹ لیسٹ آپ کے بیوروکریٹس کو, آپ کے سول سرونٹس کو, آپ کے ان لوگوں کو جو کہ رسپانسبل ہیں اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے, اتنا تو قابل ہونا چاہیے کہ وہ پلان بنا لیں. اب جسٹ لائک مختلف سوشل میڈیا پہ لگا ہوا تھے لوگ کہ بھائی کوئی کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ بیسیکلی بل پہنچا دیتے ہیں غریبوں کو بھی ان کے گھر, تو آپ آٹا پہنچا دیں گھر. ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں نا, کم پہنچا دیں لیکن ان کے گھر پہنچا دیں. ایٹ لیسٹ یہ تو نہ ہو کہ ان کو جو ہے ان کی جان کا ہی خطرہ ہو کہ بھائی وہاں پہ کوئی اسٹیمپیڈ ہوگا, کچھ ہوگا اور ان کی جان سے چلے جائیں گے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگس, بٹ انفارچونیٹلی میں نے جتنی مطلب وہ اچھا میں ویسے پرسنل ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا. میں ویسے جب چیز دیکھی تو میں آپ کا فرسٹ جو تھاٹ آتی ہے وہ آتی ہے کہ یار لوگوں کو تہذیب نہیں ہے, مطلب ایک لائن میں, بٹ وہ صحیح کہتے ہیں کہ جو بھوک ہوتی ہے نا وہ سارے تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے, اس میں پھر تہذیب نہیں رہتی. تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں لوگوں کو بیچاروں کی اتنی پور کنڈیشن ہے کہ یو کانٹ امیجن. یعنی 3 people died I think in Punjab, 2 یا 3 یہ رپورٹس آ رہی تھیں, اور وہ یعنی کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں. ہاں. اور یہ بھی ہے نا کہ کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, کہ اب یہ بھی دیکھا جائے کہ جو آٹے کی لائنیں ہوتی ہیں وہاں پہ کچھ جن کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ 2-2 3-3 بوریاں لے کے چلے جاتے ہیں, تو ایک فائٹ فار سروائیول ٹائپ چل رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک جو ہمارے پڑوسیوں کی طرف سے ایک بڑی خبر ہے, راہل گاندھی صاحب جو ہیں, جو ایک اپوزیشن کے بڑے نام تھے مودی گورنمنٹ میں, انہیں ایک تو اریسٹ کرنے کا جیل سینٹنس دیا گیا تھا 2 سال کا ڈیفیمیشن میں, اور پھر وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہیں. فی الحال جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں لوک سبھا سے. آئی تھنک اس کا زیادہ فن وے آف پٹنگ اٹ از کہ بالی ووڈ کو فائنلی پاکستان کی ایک اسکرپٹ پسند آ گئی ہے, کیونکہ کچھ تو بہت ہی یعنی ٹپیکل باتیں جس طرح سے چل رہی ہیں نا. اب آئی تھنک پرینکا گاندھی, آپ ہی بتا رہے تھے کہ پرینکا گاندھی جو ہے وہ میر جعفر کو بھی ریفرنس کر دی ہے اس میں. تو اپنی اسپیچ کے اندر میر جعفر اور دیش دروہی بڑے ہمارے سملیرٹیز آ گئی ہیں پولیٹکس میں. اچھا ادھیر آپ تھوڑا بہت اس کیس کی بتائیے گا کہ کیا بیسس کیا ہے. اچھا یہ بیسیکلی کیس جو ہے یہ 2019 کی ایک ان کی اسپیچ ہے جو کہ انہوں نے کرناٹکا اسٹیٹ کے اندر ریلی کے دوران دی تھی, اور اس میں بیسیکلی, لیکن اچھا یہ بیفور گوئنگ ان ٹو دی ڈیٹیلز آف دس کیس میں ویسے چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ویسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ ڈیفیمیشن کیس کی کوئی اچھی کنکلوژن نکلا ہو, بٹ اٹ از کوائٹ سگنیفیکینٹ کہ آپ ایک اپوزیشن لیڈر جو کہ اتنا مطلب پرومیننٹ لیڈر ہے اس کو آپ نے جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیا فرام دی پارلیمنٹ فار 2 years. اچھا اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ انہوں نے اپریل 2019 کے اندر اسپیچ دی تھی اور ریلی میں, اور انہوں نے بیسیکلی کہا تھا کہ یہ جتنے چور ہوتے ہیں ان کے نام جو ہے وہ مودی کیوں ان کے ناموں میں آتا ہے. فار ایگزامپل انہوں نے للت مودی کو کوٹ کیا جو کہ بیسیکلی IPL میں پرومیننٹ پوزیشن پہ رہے, اور پھر ان کو کچھ وجوہات کی بنا پر بین کر دیا گیا فرام کنٹریز کرکٹ بورڈ. اسی طرح انہوں نے 2-3 اور مودی کے نام لیے اور نریندرا مودی کا نام بھی لیا, تو اس پہ ایک ڈیفیمیشن کیس تھا. اور ریسنٹلی جو گجرات کی کورٹ ہے انہوں نے بیسیکلی ان پہ 2 سال کے لیے بین کر دیا ہے, ان کو سینٹینس سنائی ہے 2 سال کے لیے ان پہ. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس پرٹیکولر کیس کا. باقی آئی بلیو عائشہ اس پہ تھوڑا سا, آئی تھنک اس پہ جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو اس قسم کی باتیں کسی کو چور کہہ دینا اور کسی کو کیا کچھ نہیں کہہ دینا بالکل نارمل ہے ہماری پالیٹکس میں. اچھا اس میں ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اچھا راہل گاندھی صاحب تو اب اس کے وکٹم بن چکے ہیں, حالانکہ 2016 میں راہل گاندھی صاحب نے کوشش کی تھی کہ اسے ڈی کرمنلائز کیا جائے, وہ خیر نہیں ہو پائی. لیکن اس میں ایک چیز جو میں جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں, شاید اگر میں کہوں کہ کولیبوریشن ٹائپ نظر آئے مودی کی گورنمنٹ میں اور کورٹ کے اندر, کیونکہ یہ ہائی کورٹ نہیں تھا, ایک لوور کورٹ تھا, گجرات کا کورٹ تھا, جو کہ نریندر مودی کی ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے گجرات کے اوپر.
ایک گجرات کا کورٹ سینٹنس کرتا ہے اور سینٹنس کے اندر ایک چیز کے اوپر نوٹس جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو کرمنل ڈیفامیشن لاز ہیں اس کی سزا ہوتی ہے میکسیمم 2 ایئرس کی, یا فائن یا دونوں. تو جو انہیں سزا دی گئی ہے راہل گاندھی صاحب کو, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ وہ اب ڈسکوالیفائی ہو گئے اور وہ اگلا الیکشن نہیں لڑ پائیں گے اگر یہ ان افیکٹ چلا جاتا ہے, تو 2 سال کی سزا دینا, میکسیمم 2 سال کی سزا دینا, اور اتنی ایگزیکٹلی سزا دینا جتنی چاہیے ہوتی ہے ڈسکوالیفائی ہونے کے لیے, تو شک ہوتا ہے انسان کو. پھر ویسے بھی مجھے یاد ہے میں حسن نیازی کا انٹرویو کر رہا تھا نا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب جوڈیشل ریفارمس کی بات کر رہے ہیں تو آپ بتائیں پاکستان کو لے کے آپ کوئی اچھی ایگزامپل دیں. تو انہوں نے پرٹیکولرلی کہا انڈیا کی میں نہیں دے سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہاں بھی یہی ہے, ججز کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. تو دیر مائٹ بی مطلب یہ سرٹنلی اسپیکولیشن ہے کہ مائٹ بی سم سارٹ آف پلیزنگ ٹرک ہے کہ وہ جو سینئر ججز ہیں ان میں سے شاید موسٹلی جو ہے وہ بی جے پی کو سپورٹ کرتے ہوں, تو شاید وہ اس کو ایلیویٹ کر دیں ہائی کورٹ میں. سو دیر مائٹ بی اسپیکولیشن اباؤٹ اٹ. اچھا, جو آپ نے ہسٹری کی بات کی, ایک جو نوٹیبل کیس جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا, 1973 میں اندرا گاندھی کی جب گورنمنٹ تھی تو انہوں نے جو انڈیا کی چیف جسٹس تھے انہیں اپوائنٹ کیا, اور انہوں نے اپوائنٹ اس طرح کیا کہ پاکستان میں تو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے نا, وہاں پہ انہیں اپوائنٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ. حکومت تھی اندرا گاندھی صاحبہ کی, تو انہوں نے جو سینئر موسٹ ججز تھے انہیں ہٹا کے, مطلب انہیں اسکپ کر کے جس جج کو کیا وہ تھے جسٹس اجت ناتھ رے, انہیں اپوائنٹ کیا گیا. اب 2 سال بعد الہ آباد کے ایک کورٹ نے الیکشن irregularities کے اوپر اندرا گاندھی کو ڈسکوالیفائی کر دیا, جس کے جواب میں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی نافذ کر دی. اب جب ایمرجنسی نافذ ہوئی اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ اپوزیشن کے جو لوگ تھے انہیں اریسٹ کیا گیا, تو سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ چلا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. 5 ممبر کا بینچ بنا تھا اس وقت. اب جو بینچ کو لیڈ کر رہے تھے یہ وہی جسٹس تھے جنہیں اندرا گاندھی صاحبہ نے ایلیویٹ کیا تھا سینیورٹی کو ہٹا کے. کیا اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ انہوں نے اندرا گاندھی صاحبہ کے حق میں فیصلہ سنا دیا, اور وہ جو پھر ایمرجنسی رول ہے وہ 21 منتھس آلموسٹ 2 سال کے لیے ان کا چلا تھا. تو یہ ایک ہسٹری ہے انڈیا کی, کورٹس استعمال ہوتے ہیں. ہسٹری آف سب کانٹیننٹ. ہمارے ہاں پرٹیکولرلی اسی طرح ہی ہیں. آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں ججز جو ہیں ان کے کوئی نہ کوئی ریلیٹیوز کسی پارٹی کے اندر ہوتے ہیں, پھر وہ دوسری پارٹی والے ہمیشہ ایلیگیشنس لگاتے ہیں, تو اٹس آل اباؤٹ اٹ. اچھا, اس کیس کے اوپر جو ایک فائنل میں ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ گاندھی صاحب اس وقت تو بیل پہ آؤٹ ہیں, 30 days ہیں ان کے پاس اپیل کرنے کے لیے, اور وہ اپیل کرنے والے ہیں. کانگریس کے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن بیسس کے اوپر یہ کیس بنایا گیا ڈیفیمیشن کا وہ اسٹینڈ نہیں کرے گا اگر اسے چیلنج کیا جائے. دیکھیں اس میں آگے کیا ہوتا ہے. There is also one more thing جو اس بات سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ مودی کی پارٹی کے اگینسٹ جو اپوزیشن تھی وہ تھوڑی سی اسکیٹرڈ تھی, اینڈ دس ون انسیڈنٹ از ڈیفینیٹلی لائکلی ٹو یونائٹ دا اپوزیشن. تو ادھر اب ایک اپوزیشن الائنس ان دا میکنگ ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک انٹرنیشنل نیوز, تھوڑی اچھی خبر ہم آ جاتے ہیں. اسکاٹ لینڈ کے جو فرسٹ منسٹر ہیں وہ ایک پاکستانی اوریجن حمزہ یوسف صاحب بن چکے ہیں. اسکاٹ لینڈ میں پرائم منسٹر کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, وہاں پہ فرسٹ منسٹر ہوتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں. تو حمزہ یوسف صاحب سے پہلے نکولا سٹرجن تھی, انہوں نے ریزگنیشن دے دی تھی. کچھ وہاں پہ لوکل مسائل کافی تھے, جس طرح کاسٹ آف لیونگ کی بات کی, کچھ جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کے کچھ کے بل تھے جن کے اوپر مسائل تھے, کچھ ڈرگ ڈیتھس ہو رہی تھی اسکاٹ لینڈ میں لوگوں کی, اس کا ایک بڑا اسکینڈل تھا. تو 3-4 بڑے مسائل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ریزگنیشن دے دی. جو حمزہ یوسف صاحب ہیں انہوں نے الیکشن لڑا اپنی پارٹی. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی الیکشن وہ بن جاتا ہے, پارٹی کا لیڈر بیٹا ہے پھر اس کے بھائی ہوگا, اس طرح بن جاتا ہے. وہاں پہ تو اس کے الیکشنز ہوتے ہیں پراپر. ریزگنیشن کون دیتا ہے پاکستان میں پہلے؟ بالکل ایسے ہی ہے, تو نیچے تو بات کی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, تو وہ اسکاٹش نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو نامنیٹ کیا, پھر وہ الیکٹ بھی ہو گئے. اچھا, ان کے جو اوریجنز ہیں, ان کے والد جو تھے وہ پنجاب سے تھے. انہوں نے اپنے جب پارلیمنٹری یا پولیٹیکل کیریئر کا شروع کیا, یہ ینگسٹ ایور ممبر آف اسکاٹش پارلیمنٹ تھے. اس کے بعد اب تو یہ پہلے مسلم لیڈر بھی ہیں, اور انہوں نے بڑے اچھے پوزیشنز پہ لیڈ کیا ہے. یہ ہیلتھ منسٹر بھی رہ چکے ہیں, کیبنٹ سیکرٹری رہ چکے ہیں ہیلتھ کے, منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز بھی رہ چکے ہیں, اور پاکستان میں انہیں ستارہ قائد اعظم بھی مل چکا ہے, کیونکہ انہوں نے ان کا یہ دیکھا گیا, جو میں نے خود بھی نوٹس کیا کہ یہ اپنے روٹس کے بڑا قریب ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے نا, وہ پاکستانی لوگ جو باہر پیدا ہوتے ہیں, ہم تو انہیں وہ بڑا کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی اوریجن ہے, وہ اتنا وہ لفٹ نہیں کراتے, لیکن ان کا ایک دیکھا گیا کہ یہ کافی پاکستان کے اندر انوالو بھی رہے ہیں, میٹنگس کرتے رہے ہیں, 10 سال پرانی ٹویٹس آ رہی ہیں, پولیٹیکل لیڈرس کے ساتھ میٹنگس چل رہی ہیں ان کی.
اور ان کی ایک انٹرسٹنگ 2016 کی ایک فوٹیج تھی کہ جب انہوں نے اپنا اوتھ لیا پارلیمنٹ میں تو وہ پہلے انگلش میں لیا پھر وہ سارا اردو میں لیا, تو وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. ایون آفٹر ہز ون انہوں نے جو یعنی اپنا روزہ افطار جو ادھر کھولا اور پھر جماعت سے نماز پڑھی ان کے فرسٹ منسٹر ہاؤس میں, تو وہ بھی بہت وائرل ویژولس کے. بالکل. اچھا, ایک آدھی ان کے جو ایک بڑی کنٹروورسی تھی, خیر کافی پرانی ہے لیکن یہ ویسٹ میں ایک بہت بڑا ایشو ہے LGBTQ رائٹس کا یا پھر سیم سیکس میرجز اسپیسیفکلی اسکاٹ لینڈ میں. تو یہ اپنے آپ کو بڑا سپورٹر کہتے ہیں سیم سیکس میرجز کا, لیکن جس دن ووٹ تھا آج سے کافی سال پہلے اس دن یہ پارلیمنٹ نہیں آئے. تو یہ آج تک انہیں جواب دینا پڑتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کیوں نہیں آئے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ریلیجس ریزنس کی وجہ سے نہیں ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ جس دن ووٹ ہونا تھا اس دن ان کی کچھ پاکستانی حکام سے میٹنگ تھی. ایک اسکاٹش نیشنل تھا جو بلاسفیمی کے اوپر پاکستان میں قید تھا, اسے رہا کرانا تھا, تو وہ ایک میجر کنٹروورسی تھی. اس کے علاوہ وہی جس طرح میں نے شروع میں مینشن کیا, یہ آئے ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا جو وہ دیکھے گئی ہے کیمپین میں بھی انڈیپینڈنس, اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ یونائٹیڈ کنگڈم سے انڈیپینڈنس لے, وہ بھی ایک بڑی ایرانک چیز ہے کہ آج سے کچھ دہائیاں پہلے ہی ہم نے آزادی لی تھی انگریزوں سے اور اب ہم انگریزوں کو ایک دوسرے سے آزادی دلا رہے ہیں. اصل میں یہ انگریز ہے ہی ایسے. صحیح. تو یہ تھی حمزہ یوسف کی تھوڑی بہت پروفائل. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اسپورٹس کے سیگمنٹ پہ. اب اسپورٹس پہ ہمارے ایکسپرٹ ہیں عدیل بتائیں تھوڑی بہت اسٹوریز کیا ہیں. یار پہلی اسٹوری تو جو ہے وہ ہے بابر اعظم اور بسمہ معروف کا ستارہ امتیاز. بابر اعظم جو ہیں وہ ینگسٹ کرکٹر ہیں ٹو ریسیو دس پرٹیکولر ستارہ امتیاز. ایک اچھی چیز ہے, ایک انکریجمنٹ ہے فرام دی گورنمنٹ آف پاکستان, پرٹیکولرلی یہ دیکھ کے کہ ہی از ون آف دی بیسٹ بیٹسمین جو کہ ہم نے پروڈیوس کیا ان ریسنٹ ایرا. اس کے علاوہ چیز جو ہے وہ ہماری پاکستان افغانستان کی سیریز ہے, ینگسٹ بلڈ, اور یہ سوچ کے بھیجی تھی کہ جی ان کا اسٹرائک ریٹ بہت اچھا ہے, اور کیونکہ بڑا کرٹیسائز کیا جاتا تھا بابر اعظم اور ان کو کہ ان کا اسٹرائک ریٹ کم ہوتا ہے, تو یہ وہ تو اچھی بات ہے, تھوڑا سا ایکسپوز ہوئے ہیں. جو لوگ کرٹیسائز کرتے تھے کہ بھائی نہیں ہمیں بس تیز بیٹسمین چاہیے, تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے 20 راؤنڈ رنس پہ 4-5 کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے. خیر ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے کیونکہ ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں. بابر اور رضوان سے پہلے یہی چیز ہوتی تھی. آئی اسٹل ریمبر پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا شاید میچ تھا ورلڈ کپ کا 2015 کا آئی بلیو, اور ایک اسکور پہ 4 آؤٹ تھے ہمارے. یو بلیو کہا یہ ایک اسکور پہ 4 آؤٹ تھے. ورلڈ کپ کا میچ ہے, یہ بھی نہیں کہ بائیلیٹرل سیریز ہو رہی ہے. سو ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں, بٹ فارچونیٹلی کہ وی ہیو سم سارٹ آف بیٹسمین لائک رضوان اینڈ بابر, اور اسی طرح بالرز میں شاہین. اور تو لیکن ہاں اس میں اچھی چیز یہ تھی کہ 2 کہ ہم سیریز ہارے ہیں, لیکن کچھ چیزیں سمجھ آئی ہیں. وہ یہ ہے کہ دا وے ینگسٹرز لائک زمان اینڈ احسان اللہ جو بالرز ہمارے, لیکن ہمارا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس کرنے چاہیے اب ہمیں بالرس. اتنے بالرس ہیں کہ مطلب حد ہی ہوگی ہے نا, کہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے بالر نکل آتا ہے. تو لیکن یہ فارچونیٹ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کبھی جو ہے نا وہ اس چیز میں کمی نہیں محسوس ہوئی کہ ہمارے پاس بالر نہیں ہے. لیکن ہاں ایک چیز مجھے لگتی ہے کہ وہ ہے ہمارے ہاں وہ اسپنرز, لیگ اسپنرز یا اسپنرز پرٹیکولرلی, وہ ہمارے پاس کوالٹی گرتی جا رہی ہے, ایسا فیل ہوا. اس کے علاوہ جی مزے کی چیز یہ ہے کہ اپریل کے اندر ہی پاکستان ورسز نیوزی لینڈ سیریز بھی شروع ہونی ہے جو کہ T20 اور ون ڈے پہ ہے. اور اس میں اچھی چیز کہیں, انٹرسٹنگ چیز کہیں, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ابھی ریسنٹ کوچ تھے سکلین مشتاق, وہ آپ نیوزی لینڈ کو کوچ کر رہے ہوں گے اور ساؤتھ افریقن کوچ جو ہے مورنے مارکل, وہ ہمیں کوچ کر رہے ہوں گے ہماری بالنگ سائڈ کو. تو اٹ واز انٹرسٹنگ تھنگ کہ سکلین مشتاق تو ابھی تک تو ہمارے ساتھ ہی تھے, یہ اچانک ہی جو ہے نا وہ ہمارے اگینسٹ ہو گئے ہیں. تو یہ چیز ہے, آئی بلیو دیٹس انف. باقی حارث رؤف جو ہیں وہ ICT کے گڈ ول ایمبیسڈر, یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ پولیس سروس کر رہی ہے. بیسیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف اور پروونسز میں بھی یہ چیز ہوئی ہے, جیسے شاہین کی تھی, جیسے نسیم شاہ کی تھی. تو یہ اچھی چیز ہے گڈ ول ایمبیسڈر رکھنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی چیز ہوگی اگر ہماری پولیس اوور آل اپنے سسٹم کو بھی اوور ہال کرے, بہتر کرے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور نیوز جو اسپورٹس بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے, بیسکلی جو شاہ رخ خان کی ٹیم ہے کولکتہ نائٹ رائڈرز, انہوں نے جو ہے وہ کوہلی کی ٹیم RCB کو وہ کیا تھا, ٹونٹ کیا تھا کہ تم لوگ کو تو ابھی تک کوئی ٹرافی نہیں ملی ہے, یو گائز ہیونٹ ون دا IPL once even.
और उस पे जो है वो लड़ाई शुरू हो गई कि किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और कौन जो है वो ज़्यादा, किसके ज़्यादा फैंस हैं और ये. So that is a very simple beginning to something that has given us very good news. इंडियन ट्विटर के ऊपर तो ये पूरा वो फैला हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा भाई, तो ये थी हमारी डायरेक्टरेट न्यूज़ की एपिसोड. कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका वीक कैसा गुजरा और नेक्स्ट वीक डायरेक्टरेट न्यूज़ के एपिसोड में कौन सी ऐसी न्यूज़ स्टोरीज हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें. थैंक यू. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.